وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شوقي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین بے شک آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول اور منظور آمین. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا آمین. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ قریش کی تلاوت کی. اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ قریش ہے اور یہ پہلی آیت کا ایک جملہ اور فقرہ ہے، اور اس سے مراد بھی قریش ہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش، اور قریش سے ہاشم. رسول پاک نے قریش کی تعریف فرمائی ہے اس بات کے اندر، اور یہ قریش کے متعلق ہی نازل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر احسان کیا تھا. خالق کائنات نے ان کو اپنے گھر کا یعنی اہل مکہ بنایا ان کو، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کی عزت احترام کرا، اور آج بھی مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پھر اس خاندان کے اندر نبی کو بھیجا، اور پھر صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نہیں بہت ساری عزتوں سے نوازا. سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی ہے اس خاندان کے اندر. ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے، اور نہ لانا تو بالکل بختی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو احسانات فرمائے تھے اس قوم پر، اس کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت کا، کیونکہ پچھلی صورت سے تعلق ہے. پچھلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی سورہ فیل میں فرمایا کہ ہم نے اہل مکہ کو ہاتھیوں والے بادشاہ سے، اس کے شر سے، اور جو وہ ارادہ رکھتا تھا اس کی مکاری سے ہم نے محفوظ کیا. اور یہ لڑے بھی نہیں. خاندان، علاقہ، قوم، فوج لڑتی ہے، ایک دو بندے مارے جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں یا نقصان ہو جاتا ہے. ان کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. ہم نے خود ہی حفاظت فرمائی ہے اس شہر کی. ظاہر بات ہے کہ اگر شہر پر حملہ ہوتا، اللہ کے گھر پر حملہ ہوتا، تو یہ لوگ بھی محفوظ نہ رہتے، کتنا بھی بھاگ جاتے، عزت ہی باقی نہ رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ قریش کو بھی عزت عطا فرمائی. یعنی پچھلی صورت کے اندر سورہ فیل کے اندر اللہ کریم نے اپنے گھر کی حفاظت کا جو بیان فرمایا، اس کے ساتھ اس کے اندر قریش کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے اس کا بھی اعلان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش ہے. قرآن کریم کے ترتیب کے مطابق اس کا نمبر 106 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے. اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل مکہ کو ایک خاص چیز سے نوازا تھا. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کاروبار کی محبت پیدا کر دی. تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. ویسے بھی مکے کے لوگ بڑے لکھے لوگ تھے. اس زمانے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان جو تھا، آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے دادا حضور، آپ کے یہاں تک کہ پردادا حضور جناب ہاشم کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے.
تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی. تو اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے قریش کے دل میں الفت پیدا کر دی، ان کو راغب کر دیا. کس طرف؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ کاروبار میں ان کو رغبت دی، کاروبار کی طرف ان کا دھیان کروا دیا، اور سردی میں بھی گرمی میں بھی. رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب ان کا حق یہی بنتا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. قریش الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دوسرا احسان ہمارا ان پر یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھوک سے بچایا، ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پھر ہم نے ان کو خوف سے بچایا، امن عطا فرما دیا. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، رات ہو یا دن ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، انسان کے دل کے اندر کاروبار، نوکری یا اپنے کام سے محبت اور الفت نہ ہو تو بندہ یہی کہتا ہے یار گرمی ہے، گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے. سردی ہے یار بڑی سردی ہے، کیا کریں بڑی سردی ہے. یعنی چارپائی پہ بیٹھنے کا اپنا ہی سوال ہے. گرمی بہت زیادہ ہے، کاروبار کے لیے جاؤں گا تو گرمی لگے گی، اور سردی بہت زیادہ ہے، سردی میں نکلنا یار مصیبت ہی ہے. ایسا بندہ کبھی بھی نہیں کماتا، ایسا بندہ کبھی بھی نہیں پڑھتا، کبھی بھی محنت نہیں کرتا. بس وہ چادر لپیٹے سردیوں میں گزارا کر لے گا. اچھا کھانا ہے، گرم کھنا ہے، فلاں کھانا ہے. جب گرمی آئے گی تو گرمی بہت زیادہ رہتی ہے، بہت زیادہ رہتی ہے، ہر اسی سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قریش کے دل میں سردی اور گرمی کو نکال کر ان کے دل میں تجارت کو ڈال دیا. کماؤ، کھاؤ، کمانا، کھانا، کھلانا. کھانا تو کھانا ہے، کھانا اور کھلانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری اس میں عزت رکھی ہے. اہل مکہ کو، بالخصوص قریش خاندان کو بہت ساری فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ تھی، یہ بھی عزت تھی کہ یہ مہمان نواز تھے، یہ سخی تھے، مہمان نواز تھے، اور بڑی دور دور سے دنیا چل کے آتی تھی. بالخصوص یہ خاندان جو رسول پاک کا خاندان ہے، جو بعد میں ہاشم خاندان کہلوایا، اس خاندان کے اندر یہ کمال تھا کہ یہ تو حاجیوں کو بھی کھانے کا انتظام کر کے دیتے. انہی کے خاندان میں یہ سلسلہ تھا کہ حاجی آتے تو ان کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام کرتے تھے اور پانی کا انتظام کرتے تھے. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ موجود ہے. اب تو حضور ایک ٹائم ہے 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 35 دن کے لیے حج. اس وقت جو لوگ آتے تھے حج کے لیے وہ تو مہینوں کے حساب سے آتے تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقامات پر بھی یہی ذکر کیا ہے کہ جب تم جاؤ حج کے لیے زاد راہ لے کے جاؤ، کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاؤ، یعنی پیسہ لے کے جاؤ، تم کسی کے لیے بوجھ نہ بنو. جو اس بات کی دلیل ہے کہ قوم جا کے اہل مکہ اور قریش سرکار کے خاندان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، وہیں سے انہی کی طرف سے کھانا کھاتے تھے، وہی کو کھانا کھلاتے تھے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم ان کے لیے بوجھ نہ پڑو. اللہ کو اس وقت بھی قریش کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے محبوب کا یہ خاندان کھانا کھلاتا ہے. ظاہر بات ہے کھانا کھلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 2 بندے نہیں، 3 بندے نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، چلو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، اول تو ہزاروں کی تعداد میں ہے تو سینکڑوں بندوں کو بندہ کھانا کھلائے آسان کام ہے. اونٹوں کے اونٹ ذبح کر دیتے تھے ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، کاروبار کی طرف ان کو راغب کر دیا ہے. یہ خود بھی محنت کرتے ہیں، نہ سردی کا ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ گرمی کا کوئی ڈر ہوتا ہے. یہ گرمی ہو یا سردی ہو ان کی تجارتی قافلے جا رہے ہیں. بڑے بڑے تاجر تھے شہر مکہ کے اندر،
رسول پاک نے بھی ایک دو مرتبہ تجارت کی غرض سے سفر فرمایا ہے، اور اس شہر مکہ کے اندر تاجر لوگوں میں سے ایک عظیم عورت بھی تھی جس کا پیسہ لے کر لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، اور یہ خود قریش نے بھی لیا، بڑے بڑے خاندانوں نے لیا، اور جناب ابو طالب نے بھی لیا، اور رسول پاک کو بھی لے کے دیا کہ آپ تجارت کی غرض سے یہ پیسہ لیں اور تجارت کریں۔ رسول پاک تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سرکار کی شادی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے پہلے پیسہ لیا، اور جس ہستی سے پیسہ لیا، جس سے پیسہ لیا جاتا تھا، اس کو پورا اہل مکہ، قریش، یہ سارے خاندان طاہرہ کہا کرتے تھے، طاہرہ کہا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا کہ جس زمانے کے اندر عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، تو اس وقت ایک عورت کو اگر طاہرہ کہتی ہے قوم، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دامن کتنا پاک ہو سکتا ہے۔ تجارت کرنے والے، سنیں، تجارت کرنے والے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ قریش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ تاجر اگر، سنیں، وہ تاجر اگر دیانتداری سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، دیانتداری ہوتی ہے، رزق حلال ہوتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی میں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ تاجر کل ہم نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہم نبیوں کا یہ پیشہ رہا ہے تجارت کرنا۔ تجارت میں خالق کائنات نے بہرحال بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق حلال کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرے۔ حضور ان دو آیتوں کے بعد، آیتیں ہیں 4، 2 آیتوں کے بعد تیسری آیت میں فرمایا ہم نے جتنے پر انعام و اکرام فرمائے ہیں نا، قریش پر جتنے ہمارے احسانات ہیں، ہم نے ان کو کوئی اور بات نہیں کہی، ہم نے اتنا کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس رب کعبہ کی عبادت کرو، رب کعبہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، یعنی اس گھر کی عبادت کرو، اس گھر کی۔ یہ کیوں فرمایا؟ پچھلی صورت کے اندر فیل میں یہ گزرا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو بچایا ہے، تو یہ حرمت والا ہے تو بچایا ہے۔ اگر میرے گھر کو گرا دیتے تو تمہاری کیا عزت رہتی؟ چلے تمہیں کچھ بھی نہ کہتے، تم تو بھاگ گئے تھے، تم تو چلے گئے تھے، دائیں بائیں ہو گئے ہو، پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہو، غاروں میں چلے گئے ہو، یعنی یہ قریش تم تو چلے گئے ہو۔ اب اکیلا میرا گھر موجود تھا تو اس کو گرا دیتے، تمہارا کچھ نہ جاتا، لیکن تمہاری عزت نہ رہتی، تمہاری عزت نہ رہتی۔ میں نے تمہارے پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، تو لہٰذا تمہارا حق یہی بنتا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے، سنیں، جن لوگوں نے اللہ کریم کی اس مقدس گھر کی عبادت کی ہے، صرف اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بڑی سعادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کو بھی عزت دیتا ہے۔ قریش خاندان کے، ہاشم خاندان کے ایسے لوگ بھی موجود تھے سرکار کی حیات ظاہری میں، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو سرکار ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں ان میں سے صرف ایک ہستی کا نام لے رہا ہوں، جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ رسول پاک ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کریم نے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، کلمہ کا اظہار ہوا، ہجرت فرما کر آ گئے، گفتگو ہوئی ایک مرتبہ حضرت علی سے اس حوالے سے کہ تم افضل ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم پہلے ایماندار ہو، تم افضل ہو کہ تم نے ہجرت کی اور تم افضل ہو کہ تم نے جہاد بھی کیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں تمہارے اندر کہ تم نے ہجرت، تم ایمان لائے ہو، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ہجرت کی اور سرکار کے ساتھ کی ہے، تم افضل ہو، بہت عظیم لوگ ہو۔ تیسری بات یہ کہ تم جنگ بدر میں شریک تھے اور جنگ بدر کے صحابہ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور تم جیتنے والے ہو، اللہ نے تمہیں فتح کامیابی دی ہے۔ لیکن ایک بات میری سنو، جناب عباس فرما رہے ہیں، ایک بات میری سنو کہ ہم بھی فضیلت میں تم لوگوں سے کم نہیں ہیں۔
اگر تم سب سے پہلے ایمان لائے ہو، تم نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا ہے، تو ہم نے بھی اللہ کے گھر کو بنایا ہے، ہم نے بھی اللہ کے گھر کو بنایا ہے، اور پھر جو اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بڑی اہم ہوتی تھی کہ ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ 3 جملے آپ نے کہے کہ ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ، جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، 10ویں پارے میں یہ گفتگو موجود ہے۔ جناب عباس کی گفتگو اللہ کریم نے جو انہوں نے کی نا، اس کو قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو، کعبے کی عزت کرنا، کعبے کا خیال رکھنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو ٹھہرانا بڑی عزت کی بات ہے، مسجد تعمیر کرنا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن سنو، تم سے وہ افضل ہے جو میرے حبیب پر ایمان لائے ہیں، تم سے وہ افضل ہے جنہوں نے میرے حبیب کے ساتھ ہجرت کی ہے، تم سے وہ افضل ہے جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ یعنی تم اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو لہٰذا ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہاری فضیلت بھی اس وقت ہوگی جب تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے۔ پھر اگر تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن تم ان کے پیچھے رہو گے، آگے جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی درجہ بندی کی طرف آؤ گے تو درجے میں سب سے افضل جو ہے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ اس وقت ایمان لانا آسان کام نہیں تھا، اس وقت مشکل کام تھا، اس وقت حکمت عملی نہیں تھی، مصلحت نہیں تھی، اس وقت کوئی زہری نعمتیں نظر نہیں آ رہی تھی، زہری سہولتیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس نے کلمہ پڑھا پہاڑ توڑ دی، اس کو رگڑ دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اور آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے 39 مرد اور عورتیں، 37 38 39 مرد اور عورتیں ایمان لا چکے، جن میں غلام بھی، لیکن ان پر انتہا کا ظلم ہو رہا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے اور آپ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ کر سرکار کسی کے گھر میں تشریف فرما دی، کلمہ پڑھ کر میں گھر نہیں گیا، میں پہلے ابو جہل کے گھر گیا ہوں، میں اپنے گھر نہیں گیا، میں ابو جہل کے گھر گیا ہوں۔ ابو جہل رشتے میں ماما لگتا تھا، ان کے گھر گیا ہوں اور دروازہ کھٹکایا ہے اور آواز دی ہے، تو دروازہ جو تھا نا اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، دروازہ بند نہیں تھا، دروازہ ویسے بند کیا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، تو میں نے آواز دی تو مجھ سے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا اس وقت دوپہر کے ٹائم، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ باہر آؤ، بات سنو، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، انہوں نے کہا ہو گیا ہے، ایسا نہ کرنا، ہو گیا ہے، تو پھر میرے پاس کیوں آیا ہو؟ کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مسلمانوں پر جو تمہارا ہاتھ اٹھتا تھا نا، آج وہ ہاتھ رک گیا ہے، کیونکہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور آج کے بعد تمہارا ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور سنو، تم مظلوموں پر، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہو، یہ اندر باہر گفتگو ہو رہی ہے، تم ظلم کرتے ہو تو آؤ میرے اوپر بھی ہاتھ اٹھاؤ، آؤ باہر نکلو۔ جب میں نے کہا نا کہ باہر آؤ، تو بس مجھے محسوس ہوا کوئی دروازے کے پاس آ گیا ہے، کھولنے کے لیے نہیں، کنڈی لگانے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے نہیں، کنڈی لگانے کے لیے، کنڈی فوراً لگا دی کس نے؟ ابو جہل نے۔ اس نے کہا ایسا نہ کرنا، یعنی مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہا تھا اس وقت ان کا جب فاروق اعظم ایمان لائے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم ہی اس لیے کہا جاتا ہے، حق و باطل کے اندر آپ نے فرق کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حق یہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم اس اللہ رب العزت کے مقدس گھر کی حفاظت بھی کرو، اس کی عبادت بھی کرو، اور اس رب کی حفاظت کرو جس ذات نے تمہارے اس شہر کے اس مقدس پاکیزہ گھر کو بھی محفوظ رکھا، تمہیں بھی محفوظ رکھا، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھا، تمہارے بزرگوں کو محفوظ رکھا۔ میرا یہی شکر ادا کر لو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
اللہ نے تمہیں بھوک سے بچایا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ یہ لوگ گھر سے نکلتے تھے، مکے کے لوگ 2-2 4-4 فیملی گھر سے نکلتے تھے اور گھر سے سارا سامان لے کے نکلتے تھے۔ سامان کیا ہوتا تھا؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، سامان کیا ہوگا؟ کپڑا ہی ہوگا، چارپائی ہوگی۔ یہ گھر سے نکلتے تھے، یہی کہہ کے نکلتے تھے ہم جا رہے ہیں، کوئی کاروبار ملے گا، جب کچھ ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم جب سفر کریں گے تو ہم بھوک سے مرنا شروع کر دیں گے، تو ہم ایک ایک ہو کر مر جائیں گے۔ اور پھر یہ جا کر دور قبر کھود کے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے، جو ایک مرتا تھا اس کو اس میں ڈال دیتے تھے، آخری قبر تک قبر کھودی ہوئی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے کوئی پہلا مرتا جائے گا اس کو دفناتے جائیں۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اونٹ کو، گوشت تو کھایا جاتا ہے، خون پیا جاتا تھا۔ اگلی بات اور بڑی سخت بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اونٹ کے ہوش سے گوبر نکالتے تھے، نکال کر اس کو راستے میں، یعنی سفر کی بات، اس کو نچوڑتے، اس سے جو پانی نکلتا تھا اسے پیتے۔ بھوک کا یہ عالم تھا، بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے کسی نیک صالح بندے کی وجہ سے اس قوم پر باران رحمت کا نزول فرماتا، بارش نازل ہوتی، حالات بدل جاتے، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہ رسول پاک کے زمانے میں بھی، آپ کی حیات ظاہری میں بھی ہوا۔ ایمان نہیں لائے تھے، سننا بڑی زبردست بات ہے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ محمد سے کہو وہ ہاتھ اٹھا دے، باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ اور سنو، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم کس منہ سے کہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ انتقام نہیں لیتا، وہ انتقام نہیں لیتا، وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ چل کے آئے ہیں، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ محمد نے اگر ہاتھ اٹھا دیا، ہم مسلمان تو نہیں، لیکن محمد نے ہاتھ اٹھا دیا، محمد کا رب اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہی الذی اطعمہم من جوع، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، بھوک سے بچایا، بھوک سے مر رہے تھے، ہم نے یہ احسان کیا۔ وآمنہم من خوف، اور ان پر خوف طاری رہتا تھا، ہم نے خوف سے نجات دے کر ان کو امن عطا فرما دیا۔ امن کی دنیا میں رہتے ہیں، اور شہر مکہ امن والا شہر تھا، شہر امن والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ امن والا شہر ہی رہے گا۔ یہ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ اس امن والے شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے، یہاں نبی تشریف لائے، نبیوں کے مزارات ہیں، اللہ کا گھر ہے، صفا اور مروہ ہے، آب زمزم ہے، سب سے بڑی بات میرا حبیب یہاں پر پیدا ہوا ہے، میرا حبیب یہاں رہتا ہے۔ اور اصل جو امن کا سبب تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کا مقیم بنایا تھا۔ وآمنہم من خوف، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ حضور یہ سورہ مکمل ہوئی، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین آمین۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قریش۔ کاروبار کے لیے زبردست سورت ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کاروبار کے لیے نا، جن کا کاروبار نہ ہوتا ہو، جن کی نوکری ہے نا، نوکری والے دوست احباب، ان کے لیے سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ اور جن کا کاروبار، میں یہ تجربے شدہ بات کروں، جن کا کاروبار بیٹھ گیا، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں بچت نہیں ہے، پرافٹ نہیں ہے، صبح کی نماز پڑھیں اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 101 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ہفتے کے اندر تبدیلی آ جائے گی، ہفتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی کر دے گا، کیونکہ یہاں اللہ پاک قریش کو خوف سے بچا رہا ہے، قریش کو کھانا عطا فرما رہا ہے، قریش پر انعام و اکرام فرما رہا ہے، اور وہ رب صرف اور صرف قریش کا نہیں،
وہ رب صرف قریش کا نہیں، وہ خالق قریش کا نہیں، وہ رازق قریش اور ہاشم کا نہیں، وہ ہر ایک کا وہ رازق ہے، ہر ایک کا مالک ہے، ہر ایک کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سارے قرآن پاک کے انوار و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے کریم